ناظرین آداب، میں اشرف علی آج پھر علامہ اقبال کی ایک مختصر ترین نظم کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے اسلام۔ یہ نظم 3 اشعار پر مشتمل ہے اور اس کا مرکزی خیال خودی ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے اسلام کی روح خودی کو قرار دیا ہے۔ آئیے اس کے متن کو دیکھتے ہیں۔ روح اسلام کی ہے نور خودی نار خودی، روح اسلام کی ہے نور خودی نار خودی، زندگانی کے لیے نار خودی نور و حضور، یہی ہر چیز کی تقویم، یہی ہر چیز کی تقویم، یہی اصل نمود، گرچہ اس روح کو فطرت میں رکھا ہے مستور۔ لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر، لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور۔ آئیے سب سے پہلے اس کے مشکل ترین الفاظ کو سمجھتے ہیں۔ پہلے شعر کے پہلے مصرے میں علامہ اقبال کے مطابق روح کی ضو سے 2 طرح کی شعائیں نکلتی ہیں۔ پہلی شعاع کا نام ہے نور خودی اور دوسری شعاع ہے نار خودی۔ نور خودی یعنی خودی کی روشنی اور نار خودی خودی کی آگ۔ پھر اس میں نور روشنی ہے، حضور روبرو کو کہتے ہیں، مالک حقیقی کو کہتے ہیں، آقا کو کہتے ہیں، جس کے آگے دست بستہ ہوتا آدمی اس کو حضور بھی کہتے ہیں، یا جس کے کہتے ہیں آپ کی حضور، یعنی کہ آپ کے سمست، آپ کے آگے، آپ کے روبرو۔ تقویم کا معنی ہوتا ہے قانون، طرز عمل، دستور عمل، اور ہندی میں سے کاریہ شیلی بھی کہتے ہیں۔ نمود اپج کو کہتے ہیں، پیداوار کو، ابھرنے کو، دکھاؤ، اظہار اور نمائش وغیرہ کو بھی نمود کہتے ہیں۔ اسی طرح مستور ہے لفظ۔ مستور کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ، خفیہ، چھپا ہوا، غیر حاضر، جو دکھ نہ رہا ہو، مخفی بھی جسے کہتے ہیں۔ شعر یوں اس طرح ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ روح اسلام کی ہے نور خودی نار خودی، یعنی اسلام کی روح جو ہے وہ خودی ہے، لیکن اس خودی کی ضو سے 2 طرح کی شعائیں نکلتی ہیں، ایک ہے نور خودی اور دوسرا ہے نار خودی۔ یوں تو ہم ترجمہ اس کا کریں تو نور مطلب روشنی اور نور خودی خودی کی روشنی، لیکن یہاں اس سے مراد جمال کی وہ شان ہے جو خودی کی ریاضت سے یعنی پریکٹس سے صاحب خودی میں پیدا ہوتی ہے، جس کی بدولت وہ اللہ عز و جل کی معرفت یعنی پہچان کو حاصل کرتا ہے۔ اور نار خودی یہ حرکت و عمل کی اصطلاح ہے، جس کی بدولت کچھ کر گزرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ خودی کی آگ جلال کی شان ہے، اور اسی شان کی بدولت انسان خدا کی راہ میں جد و جہد کرتا ہے اور خود اپنے نفس کے خلاف بھی جد و جہد کرتا ہے۔ اگر یہ جد و جہد کا مادہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے، یعنی نار خودی کا مادہ اس کے اندر نہ ہو، تو اس کی مثال اس شعر سے کی جا سکتی ہے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ علامہ اقبال بھی اس نظم میں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اسلام کی جو روح ہے وہ خودی ہے، اور خودی سے پھوٹنے والی، اس کی ضو سے پھوٹنے والی 2 شعائیں یعنی نور خودی اور نار خودی ہے، اور یہ اگر زندگی میں آ جائے تو اسی نار خودی کے بدولت خدا کے سامنے روبرو ہونے کے لیے ہم تیار ہو سکتے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں
کہ خدا کی معرفت کو پہچان کر اس کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ علامہ اقبال اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ یہی چیزیں جو نور خودی ہے اور نار خودی ہے، یہی چیز اصل دستور عمل ہے جو ہر ایک چیز میں پائی جاتی ہے، اس کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے، اور یہی اصل نمود بھی ہے۔ اصل نمود کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ جیسے کوئی دانہ ہے، بیج ہے، جس کو زمین میں بویا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے، تو اس کا نمود اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک زمین سے اس کو نمی حاصل نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ سورج کی شعاؤں سے ملنے والی حرارت اس کو میسر نہ ہو۔ یہ دو چیزیں مل کر اس کو نمودار ہونے کے لیے اس کو حوصلہ دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ زمین کے سینے کو چیر کر نمودار ہوتا ہے اور پودے کے شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ نمی اور روشنی کی حرارت کی وجہ سے جو عمل ہوتا ہے اس کو سائنس کے اصطلاح میں فوٹو سنتھیسس یعنی پرکاش سنشلیشن کا عمل بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح یہ نار خودی اور نور خودی، خودی کے دو شعائیں ہیں جو دونوں مل کر انسان کی محرک بنتی ہیں، جو وہ کچھ کر گزرنے کے لیے اور ایک صحیح سمت میں گامزن ہونے کے لیے اس کو ترغیب دیتی ہے۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ یہی دو چیزیں اصل میں تقویم حیات بھی ہیں اور اصل میں اصل نمود بھی ہیں، گرچہ اس روح کو، اور یہ خودی کہاں پہ ہے؟ روح میں ہے، خودی روح میں ہے، اور یہ روح ہی جو ہے علامہ اقبال کی بدولت اس نور خودی اور نار خودی کی آمازگاہ ہے۔ اگرچہ اس روح کو فطرت نے رکھا ہے مستور، یعنی کہ اس روح کو یا خودی کو، میں نے پچھلی ویڈیو میں خودی کیا ہے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں ثابت کیا تھا کہ اصل میں روح ہی خودی ہے۔ تو یہاں پہ بھی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ گرچہ اس روح کو فطرت نے رکھا ہے مستور۔ میں نے قرآن کی ایک آیت سے اس کی مثال پیش کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں، یہ خودی کے بارے میں، روح کے بارے میں تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گرچہ اس روح کو فطرت نے رکھا ہے مستور، یعنی چھپا کر رکھا ہے، اس کو پوشیدہ کر کے رکھا ہے، یہ خفیہ اس کو بنا کے رکھا ہے، جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ واضح نہیں کر سکتے۔ تیسرا شعر ہے کہ لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر، لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور۔ یعنی کہ عموماً لوگ اسلام کے نام سے چھڑ جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ان کو حسد ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس بات سے ناواقف ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت کا نام ہے، یہ فقر غیور ہے۔ اگر اس کو ٹھیک ہے، آپ اس سے چھڑ رہے ہیں، آپ کو اس سے نفرت ہے، تو چلیے ہم اس نام کو ترک کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو نہیں معلوم کہ جتنے بھی اچھے نام ہیں، یا دین قیم کہہ لیجئے، یا ہمیشہ سے آنے والا دین کہہ لیجئے، یا فقر غیور کہہ لیجئے، یہی اسلام کا دوسرا نام ہے، تو آپ اس نام سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ یہ نظم مختصر سی نظم ہے، لیکن انسان کو خدا کی ذات کو پہچاننے کے لیے ترغیب دیتی ہے، اور اس کا مطالعہ کافی جو ہے معاون ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کے عرفان کو جان سکیں۔ آج کا ویڈیو ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔